مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر ڈاکٹر میر القادری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ہمارا ایک پروگرام جو آپ مسلسل الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، اور پچھلے ہم 11 مہینے سے اس سلسلے کو قائم و دائم کیے ہوئے ہیں، اور سلسلے مشائخ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے جو طریقت کے امام ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور اس نسبت سے کرتے ہیں کہ جس مہینے میں جس شیخ کا وصال ہوا ہے ان کا اسی مہینے میں ذکر کرتے ہیں۔ تو اس ماہ ربیع الثانی کے اندر ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے 3 مشائخ کا انتقال ہوتا ہے۔ ایک ہے حضرت ابراہیم ایجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے طریقت کے 26ویں امام ہیں، اور دوسرا سلسلہ غوث اعظم خود اس ماہ مبارک کے اندر آپ کا 17 ربیع الثانی انتقال ہوا ہے۔ آپ تو طریقت کے ہمارے امام ہی نہیں بلکہ بانی ہیں طریقہ قادریہ کے۔ اور تیسرے ہیں حضرت شیخ ابوالفضل عبدالواحد تمیمی رضی اللہ عنہ جو ہمارے طریقت کے 13ویں امام ہیں۔ یہ 3 کا وصال ہوتا ہے ہمارے اس ماہ مبارک میں۔ تو جو 5 ربیع الثانی کو انتقال ہوتا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم ایجی رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے یہ 26 شیخ طریقت ہیں، اور آدھر فرماتے ہیں کہ بہر ابراہیم ہم پر نار غم گزار کر، بہر ابراہیم ہم پر نار غم گزار کر، بھی گزرے داتا بکاری بادشاہ کی بات۔ حضرت ابراہیم آپ کا نام ہے، تو ابراہیم کی نسبت سے جو چیز آپ نے تبسل دیا اللہ تعالیٰ کو، وہ دیا گیا اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نار کو تو نے ٹھنڈا کر دیا تھا، تو ہمارے ان ابراہیم کے سب سے ہم پر بھی تمام ایسی پریشانی دور فرما دیں، ہم نار پر گلزار کریں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا بڑا ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو اردو زبان کے اندر شجرہ لکھا ہے، تو اس شجرے کے اندر انہوں نے جو توسل دیا ہے تو اس نسبت سے دیا ہے کہ جو سب سے اہم ترین اس کے اندر نسبت ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم ایجی رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے اپنے زمانے کے ولیوں میں گزرے، اتنے بڑے گزرے ہیں کہ شاہ عبدالحق دہلوی رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی کتاب میں خاص جگہ دی اور آپ کو خاص تذکرہ کیا۔ یہ تو یقینی بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہ جو مشائخ ہیں یہ عالم فاضل ہوتے ہیں، اگرچہ بعض ہمیں تفصیل نہیں ملتی ان کی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بغیر علم نافع کے وہ کوئی ولی کامل بن جائے اور رجوع ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ رشد ہدایت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو، عمل کرنے والا بھی ہو۔ تو شاہ عبدالحق دہلوی رضی اللہ عنہ جو اپنے بہت بڑے محدث ہیں اپنے وقت کے اور مجدد بھی ہیں اپنے وقت کے، آپ نے حضرت کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور فرماتے ہیں کہ شیخ ابراہیم ایجی رضی اللہ عنہ جو سیدنا معین الدین عبدالقادر کے بیٹے ہیں، شیخ علیم الدین محدث سے آپ نے علم حاصل کیا، اور مکمل علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد شیخ طریقت بہاؤالدین ستاری سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ اب آپ کا علم کا شعور اتنا تھا کہ آپ دہلی میں آپ آئے تھے، ایجی سے دہلی آ گئے تھے، اور یہاں اگر آپ نے تقریباً 920 میں آپ دہلی آ گئے تھے، اور پھر آپ 920 سے لے کے 953 تک آپ یہیں رہے، یہیں آپ نے سب کچھ یہاں پر اپنا سلسلہ جاری کیا۔ فرماتے ہیں شاہ عبدالحق دہلوی کہ آپ نے اتنی زیادہ کتابیں لکھی تھیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں، یعنی مخطوطات کے لیے یا مصوبے کے لیے، کہ ان کی گنتی نہیں آتی، یعنی گنتی میں شمار نہیں کیا جاتا ہے انہوں نے کتنی کتابیں لی، لیکن تاریخ نے سب مٹا دی۔ اکثر کتابیں ان کی مٹ گئی، ضائع ہو گئی، لیکن اس زمانے میں وہ لکھنے اتنی کتابیں ان کی موجود ہیں۔ اور آپ کے پاس اس زمانے کون سا عالم تھا جو آ کر استفادہ نہ کرتا ہو؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں نہیں آیا وہ ابھی کامل عالم ہی نہیں بنا شاید۔ ملک عبدالحق دہلوی لکھنا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے اپنے زمانے کے اندر سلسلہ عالیہ قادریہ کی اشاعت فرمائی، اور حضرت
بہاؤدین شتاری صاحب نے علم حاصل کیا تصوف کا، اور کیونکہ ان کا بھی جتنے ہماری مشائخ گزرے ہیں دان کرام بڑی سادہ زندگی اور بغیر تصنع بناوٹ کے اور اللہ کی یاد میں اور مخلوق کی مدد میں گزاری، یعنی علم بھی دیتے تھے اور علم کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام لوگوں کی مدد کرتے تھے جو مالی طور پر کمزور ہوتے تھے، ان کی کھانے پینے کو خیال کرتے تھے۔ یہی ہمارے تمام بزرگوں کا سلسلہ یہ رہتا ہے، یہی صورت حال جو ہے حضرت ابراہیم میرجی کی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ ہے، خانقاہ میں صبح سے شام تک وہ درس دے رہے ہیں، اور اسی خانقاہ کے اندر وہ لوگ دور دور سے جانے والے ہیں یا مسافر ہیں، وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جہاں سے گزرے اور اس کے تعام کا بندوبست نہ ہو۔ حکم کھانے کھلانا یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ تو یہ ہمارے تمام مشائخ کا سلسلہ رہا۔ اس خانقاہ ہوتی کیوں تھی؟ خانقاہ اس لیے ہوتی تھی جہاں وہ علم دنیا کا دیتے تھے، وہیں وہ تربیت کرتے تھے اور وہیں آنے والوں کے لیے بندوبست کرتے تھے، ان کا طعام کا، ان کا قیام، تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے تو ہماری ان خانقاہوں سے بڑے بڑے علماء مشائخ سامنے آئے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہ مقام دیا۔ اور اس کے بعد آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، تصرفات حقیقی ایک واقعہ ہے۔ کیونکہ سلسلہ ایجی رضی اللہ عنہ سلسلہ قادری کے تھے، اور سلسلہ قادریہ کے اکثر مشائخ قوالی سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت ایجی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بزرگ تشریف لائے، ان کا نام ہے حضرت شیخ عبدالقدوس، ان کے ہم اثر تھے، اور کہا کہ چلیں آج بختیار کاکی کا عرس ہے، وہاں چلتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں وہاں نہیں جاؤں، تو کیونکہ وہاں قوالی ہوتی ہے اس لیے آپ وہ جانتے تھے کہ نہیں آئیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب آپ جائیے گا، کسے کہا؟ حضرت عبدالقدوس سے فرمایا جب آپ وہاں جائیے گا اور حاضر ہوئیے گا تو آپ وہاں جا کر حضرت کی روح سے ملاقات کیجیے گا، مراقبہ کیجیے گا، اس ملاقات اور سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی اب یہ بات سامنے آنے جا رہی ہے کہ حضرت ایجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم اثری بزرگ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیے، بختیار کاکی قبر آپ جائیے، وہاں عرس ہو رہا ہے، آپ جائیے، قوالی ہو رہا ہے، وہاں جائیے، سنیے، لیکن آپ قبر پر بیٹھ کر، قبر قریب بیٹھ کر تصرف کیجیے گا۔ کس کا؟ اب حضرت بختیار کاکی کا۔ تصرف میں کیا ہوتا ہے یا مراقبے میں کیا ہوتا ہے کہ روح سے روح کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب مراقبہ ہم کرتے ہیں نا تو مراقبہ سے کرتے ہیں کہ روح، ہماری روح جو ہے جس قبر جو بھی صاحب قبر ہے اس کی روح سے اس کا رابطہ ہو۔ یہ بزرگوں کا قاعدہ ہے، بزرگ جانتے بھی ہیں، شاید آج کی دنیا میں لوگ اس بات کی اہمیت نہ دیں یا نہ سمجھیں، لیکن آپ سمجھیں جب آپ وہاں جائیے گا حضرت کی روح سے آپ ملاقات کیجیے گا اور سنیے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ چلے گئے، وہاں پہنچے، قبر پہنچے۔ قبر پہنچنے کے بعد جب گئے تو وہاں تو ظاہر قوالی ہو رہی تھی اور شور شرابی ہو رہا تھا۔ آپ جا کر وہاں قبر قریب بیٹھ گئے اور روح کی طرف متوجہ ہوئے، بختیار کاکی روح کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اے عبدالقدوس، ان قوالوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ الفاظ آپ نے سنے تو آپ مجھے، یعنی کس نے کہا ہے؟ صاحب قبر نے۔ تو صاحب قبر پسند نہیں۔ اصل میں سما تو سب نے سنا ہے، اور سما جسے ہم کہتے ہیں اس میں ڈھول تاشا نہیں ہوتا۔ سما یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر دو چار افراد مل کر جو ہے کوئی کلام پڑھتے ہیں، وہ سما کیفیت بن جاتی ہے۔ اور یہی ہوتا تھا، کیونکہ ڈھول تاشا تو بعد میں کہیں سے داخل ہو گیا، اس کے اندر بھا لیے، اہل چیز بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو ایسے مشائخ تھے وہ ہمیشہ خود سیدنا بزرگوں، چشت کے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مزامیر کے بغیر سما جائز، یہ مزامیر کے بغیر سما کو جائز انہوں نے بتایا۔ لیکن بہرحال مزامیر جگہ جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب جب انہوں نے یہ سنا، ان قوالوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، یعنی مجھے تکلیف ہوتی ہے جو جتنا شور شرابہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ مسکرائے اور پھر آپ
آ گئے. واپس آئے. جب واپس آئے حضرت ابراہیم جی کے پاس تو فرمایا کہ آپ نے سنا کیا حضرت فرمایا؟ کہ ہاں بے شک میں نے سنا. تو فرمایا میری معذرت قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ صاحب قبر ہم جائیں اور وہاں پر شور شرابہ ہو رہا ہو تو شور شرابے سے صاحب مزار کو تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت الدین نے فرمایا بے شک آپ نے سچ فرمایا. تو یہ ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. حضرت کا وصال 953 ہجری میں ہوا تھا اور 5 ربیع الثانی میں آپ کا وصال ہوا. اور درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے احاطے میں حضرت امیر خسرو کے بغل میں یہ دائیں بائیں آپ کی مزار موجود ہیں. آپ کے بہت سارے خلفاء تھے لیکن جو سب سے اہم آپ کے خلیفہ تھے وہ حضرت شیخ نظام الدین عرف شاہ بیکا رضی اللہ عنہ جو ہمارے سلسلے کے جو ہیں وہ 27 سے بزرگ ہیں. بحر ابراہیم ہم پر نار غم گزار کر بھی کے دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے وما الا البلاغ.